آج جو حالات ہیں لوگوں کی خصوصاً بھوک اور افلاس اور قحط کی جو کیفیت بڑھ چکی ہے پوری دنیا کے اندر، اس وقت جو سسٹم اسلام نے وضع کیا ہے لوگوں کو ان کا حق دینے کا زکوٰۃ کی صورت میں، ایسا بھرپور نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے کوئی زیادہ دے گا، کوئی تھوڑا دے گا، کوئی دے گا ہی نہیں، جس کی مرضی وہ چیریٹی کرے نہ کرے۔ لیکن اسلام نے ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی صورت میں محتاج کا، ضرورت مند کا حق مقرر کر دیا ہے۔ یہ جو حق مقرر کرنا ہے یہ سوسائٹی کے غریب لوگوں کی اعانت اور امداد بھی ہے، اور صرف اس طرح کے ہنگامی حالات میں ہی نہیں بلکہ ہر دور کے اندر محتاجوں اور غریبوں کی مدد ہے، تاکہ وہ بھی معاشرے کے خوشحال افراد کی طرح ایک بہترین زندگی بسر کر سکیں۔ اور قرآن مجید میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ قرآن مجید کے 32 مقامات پر زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی سے اندازہ لگا دیجئے کہ اسلام کے اندر اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ نہ صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے بلکہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر جو خاص طور پر دردناک عذاب ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی سورہ توبہ کی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقوها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کا حق جو اس میں سے حق مقرر ہے وہ اللہ کی راہ میں ادا نہیں کرتے، تو اے محبوب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے۔ اور اس سے اگلی آیت میں یہ تک فرما دیا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونے چاندی اور اس مال کو اس شخص کی پیشانی پر، اس کی کروٹ پر اور ان کی پشتوں پر اس کو لگایا جائے گا، داغا جائے گا اس کے ذریعے سے، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم اپنی ذات کے لیے جمع کرتے تھے اور تم اس کا حق غرباء اور مساکین تک ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کے طرز سے، اسلوب سے لوگوں کو ابھارا گیا کہ تم مال میں سے جو غرباء کا حق ہے وہ ادا کرو۔ ریاستی معاملہ بھی ہے اور سوسائٹی کا معاملہ بھی ہے۔ سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر جو آپ جیسے لوگ ہیں ان کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے اور اس فکر کو فروغ دینا چاہیے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو محراب و منبر کا کردار ہے حضرت وہ بہت بنیادی، اور بالخصوص میں آج چاہوں گا کہ جو موجودہ تناظر ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے از خود بالخصوص ہم نے رمضان کا تعین کیا ہوا ہے، اور اب تو رمضان ظاہر ایک ہفتے میں اس کی رحمتیں ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہیں، اور ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں مفتی صاحب یہ بھی یہاں رہنمائی لینا چاہوں گا کہ ضرورت اگر میری سوسائٹی کو آج ہے اس کی، تو میں 15 دن انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ وہ جب ایک نیکی 10 میں اور پھر 70 میں ہوگی، تو کیا اس طرح کا پیکج آج نہیں کوئی ہمیں آپ دے سکتے کہ میں اگر یا کوئی آدمی ضرورت مند تک آج اپنی زکوٰۃ لے کر پہنچے تو شاید اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کس حد تک قبولیت کے درجے تک پہنچے؟ یہ پیکج آلریڈی شریعت مطہرہ نے دیا ہوا ہے، اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ کسی شخص کے مال پر سال گزر جائے اور وہ مال ایک مخصوص حد تک پہنچا ہوا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب فرض ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی پیشگی زکوٰۃ دینا چاہے تو شریعت کے احکام کی حکمت پر قربان کہ شریعت نے یہ سہولت پہلے ہی دے دی کہ آپ پیشگی بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ ممکن ہے کہ محتاج کو، ضرورت مند کو، مفلس کو ضرورت پہلے ضرورت آج ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں سال گزرنے کا یا ایک ماہ بعد یا 2 ماہ بعد کا۔ اور اس میں ہم یہ سوچیں کہ زکوٰۃ میں رمضان میں چونکہ ایک عمل
جو نفل ہے اس کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرائض کے برابر. تو چونکہ میں 70 فرائض کا ثواب لینا چاہتا ہوں زکوٰۃ کی ادائیگی سے، تو اس لیے میں رمضان تک مؤخر کرتا ہوں. اس وقت اللہ کے بندے تڑپ رہے ہیں بھوک سے، اور وہ دیکھ رہے ہیں مالدار لوگوں کی طرف. تو اس وقت آپ کا دینا آپ کی نیت کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ رمضان سے بھی آپ کو ثواب دے گا. اللہ بڑا قادر و قیوم ہے. سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک بات، جو پہلے ایک بات چل رہی تھی اس کے ساتھ ملا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذاب والا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں تمہیں عذاب ادنا دے گا تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو اور پلٹو. تو عذاب ادنا کی آپ نے تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عذاب ادنا کیا ہے؟ الاسقام، وہ بیماریاں ہیں. تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ بیماریاں ایسی دے دے گا جو تمہیں اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرے گی. تکلیفیں ہیں، زلزلے ہیں، مصیبتیں ہیں، آفات اور بلیات ہی آئیں گی. تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے نکلنے کی راہ کیا ہوگی؟ یہ بڑی خاص بات ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. اب میں الطہور والزکاۃ، اللہ اکبر. ایک تمہیں اسلام کے نظام طہارت کو اس وقت پوری گرفت کے ساتھ پکڑنا ہوگا، سبحان اللہ، اور اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا. اور آپ دیکھیں آج جتنا ہم پہلے سستی کرتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا نہ دھویا مرضی، ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے. آج ہر آدمی کرونا کے ڈر سے، مسلمانوں میں بھی جو سستی کرتے تھے وہ بھی اس پر بھرپور طریقے سے عمل کر رہے ہیں. بلکہ اب تو سارا دن اور کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے. اب تو ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ دھو رہے ہیں. تو یہی اگر آپ اپنی زندگی میں سنت رسول سمجھ کر لے آئیں، اجر بھی، ثواب بھی، برکات بھی. تو ایک آپ نے فرمایا الطہور، اور دوسرا فرمایا اس وبا سے نکلنے کا راستہ زکوٰۃ ہے. اللہ اکبر. یہ تو حدیث پاک ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وبا سے نکلنے کا راستہ زکوٰۃ بتایا تاکہ اس وبا سے متاثرین جو ہیں، جن پر بھوک مسلط ہو گئی، تکلیف مسلط ہو گئی، ان کی امداد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسی راہ پیدا کرے گا کہ تم اس کرائسس سے باہر نکل آؤ. وہ ہر دور میں جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے آشکارا صداقت رسول کی. مفتی صاحب نے جو آج بات کہی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کے حالات پر نازل ہو رہی ہے. اور ناظرین، اسلام کا جو نظام ہے نظافت اور طہارت، اور اسلام نے نظافت اور طہارت اور پاکیزگی کو نصف دین قرار دیا اور نصف ایمان قرار دیا، اس کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.